السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرشیہ محمدی۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ البروج لے کر حاضر ہوں۔ سورۃ البروج مکیہ سورہ ہے اور اس کی آیات 22 ہے اور اس میں ایک رکوع موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح ربي زدني علما وارزقني فهما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء، والسماء، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، ذات البروج، جو برجوں والا ہے، جو برجوں والا ہے، ستاروں والا ہے۔ ستاروں والا ہے۔ والیوم والیوم، قسم ہے دن کی، قسم ہے دن کی، موعود، موعود، جس دن وعدہ کیا گیا ہے۔ جس دن وعدہ کیا گیا ہے۔ والیوم، والیوم، قسم ہے اس دن کی، قسم ہے اس دن کی، موعود، موعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد، وشاہد، اور حاضر ہونے والے دن کی، اور حاضر ہونے والے دن کی، یعنی جمعہ کی، یعنی جمعہ کی، ومشہود، ومشہود، اور جہاں حاضر کیے جاتے ہیں، جہاں حاضر کیے جاتے ہیں، یعنی یوم عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ کا دن۔ قتل، قتل، قتل کیے گئے، قتل کر گئے، اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود، قتل، قتل، قتل کیے گئے، قتل کیے گئے، اصحاب اصحاب الاخدود، الاخدود، خندقوں والے، خندقوں والے، کھائیوں والے، کھائیوں والے، النار، النار، آگ، آگ، ذات الوقود، ذات الوقود، ایندھنوں والی، ایندھنوں والی، یعنی ایسی آگ جو ایندھنوں سے بھری ہوئی تھی۔ اذ ہم، اذہم، جب وہ، جب وہ، علیہا، علیہا، اس پر، اس پر، قعود، قعود، بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی وہم علی ما یفعلون، ما یفعلون، اور وہ جو وہ لوگ کرتے تھے، جو وہ لوگ کرتے تھے، بالمؤمنین، مومنین، مومنین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، شہود، شہود، اس پر اس پر گواہ تھے، گواہ تھے، دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ اپنی آنکھوں سے۔ وما نقموا، وما نقموا، اور نہیں تکلیف دی گئی، اور نہیں تکلیف دی گئی، منہم، منہم، ان لوگوں کو، ان لوگوں کو، الا، اللہ، صرف اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے، مگر اس لیے، مگر اس لیے، ان یؤمنوا، ان یؤمنوا، کہ وہ لوگ ایمان لاتے تھے، کہ وہ لوگ ایمان لاتے تھے، باللہ، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ پر، عزیز الحمید، عزیز الحمید، جو بہت زبردست جو بہت
जबरदस्त काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है, तारीफों वाला है। तारीफों वाला है। अल्लज़ी, अल्लज़ी, वो जात जिसकी, वो जात जिसकी, लहू, लहू, उसी के लिए है, उसी के लिए है, मुल्कुस, मुल्कुस, बादशाहत, बादशाहत, हुकूमत, हुकूमत, समावाती, समावाती, आसमानों की, आसमानों की, वल और जमीन की, और जमीन की, वल्लाहु, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, अला कुल्ली शैइन शहीद, वल्लाहु, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन शहीद, अला कुल्ली शैइन शहीद, हर हर चीज पर चीज पर गवाह है। गवाह है। और अल्लाह ताला और अल्लाह ताला हर चीज का हर चीज का देखने वाला है, देखने वाला है, हर चीज से हर चीज से बाखबर है। बाखबर है। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, बेशक जो लोग, फतनुल मुमिनीना, फतनुल मुमिनीना, सताए गए, सताए गए, तकलीफ दी गई, तकलीफ दी गई, मोमिन मर्दों को, मोमिन मर्दों को, वल वल मोमिनाती, मीनाती, और मोमिन औरतों को, और मोमिन औरतों को, सुम्मा, सुम्मा, फिर फिर लम यतूबू, लम यतूबू, वो तौबा नहीं करे, वो तौबा नहीं करे, फलहुम, फलहु, तो उनके लिए, तो उनके लिए अजाबो, अज़ाबु, अजाब है, अज़ाब है, जहन्नमा, जहन्नमा, जहन्नम का, जहन्नुम का, दोज़ख का, दोज़ख का, वलहुम, वलहु, और उनके लिए, और उनके लिए अजाबुल हरीक, अज़ाबुल हरीक, अजाब है, अज़ाब है, जलने वाला। जलने वाला। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, बेशक जो लोग, आमनु, आमनु, ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, वामिलुस, वामिलुस, और अमल करते हैं, और अमल करते हैं, सोलिहाती, सालिहाती, नेक, नेक, लहुम, लहुम, उनके लिए, उनके लिए जन्नातों, जन्नातों, बागात है, बकात है, तजरी, तजरी, बहती है, बहती है, मिन तहतिहल, मिन तहतिहल, उसके नीचे से, उसके नीचे से, अनहार, अनहार, नहरें, नहरें, जालिकल, ज़ालिकल, यही यही फौजुल, फौज़, कामयाबी है, कामयाबी है, कबीर, कबीर, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। इन्ना बतुशा, इन्ना बदशा, बेशक बेशक पकड़, पकड़, रब्बिका, रब्बिका, आपके रब की, आपके रब की, लशदीद, लशदीद, बहुत सख्त है। बहुत सख्त है। इन्नहु, इन्नहु, बेशक वही, बेशक वही, हुआ युबदिउ, हुआ युबदिउ, वही पहली बार पैदा करता है, वही पहली बार पैदा करता है, वयुईद, युईद, और वही दोबारा पैदा करने वाला है, वही दोबारा पैदा करने वाला है। वहुवल वहुवल गफूरुल वदूद, गफूरुल वदूद, और वही बड़ा बड़ा बख्शने वाला, बड़ा बख्शने वाला,
मोहब्बत करने वाला है मोहब्बत करने वाला है जुल अर्शिल मजीद जुल अर्शिल मजीद जुल अर्शिल जुल अर्शिल मजीद मजीद बहुत ऊंचे बहुत ऊंचे अर्श वाला है अर्श वाला है फ़आलुल फ़आलुल कर डालता है कर डालता है लिमा युरीद लिमा युरीद जो वो चाहता है जो वो चाहता है हल अताका हल अताका क्या आपको मालूम हो चुका है क्या आपको मालूम हो चुका है हदीसुल जुनूद हदीसुल जुनूद लश्करों वालों की बात लश्करों वालों की बात फिरऔना फिरऔन व समूद व समूद फिरऔन फिरऔन और समूद की समूद की बलिल्लज़ीना बलिल्लज़ीना बल्कि वो लोग जो कफरू इनकार करते हैं इनकार करते हैं फी तकज़ीब फी तकज़ीब वो झुटलाने में वो झुटलाने में लगे हुए हैं लगे हुए हैं वल्लाहु वल्लाहु और अल्लाह ताला और अल्लाह ताला मिन वराइहिम मिन वराइहिम उनको हर तरफ से उनको हर तरफ से मुहीत मुहीत घेरा हुआ है घेरा हुआ है बल हुआ बल्कि हुआ वो कुरआनुम मजीद बुजुर्गी वाला कुरान है फी लौहिम महफूज जो लौहे महफूज में रखा हुआ है सदक़ल्लाहुल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान अर्रहीम जो निहायत रहम करने वाला है वस्समाई कसम है आसमान की ज़ातिल बुरूज जो बुर्जों वाला है वल यौमिल कसम है उस दिन की मौऊद जिसका वादा किया गया है यानी क़यामत के दिन का वशाहिदिन व मशहूद कसम है जिस दिन हाजिर होते हैं और कसम है उस दिन की जब हाजिर किए जाते हैं वशाहिदिन कसम है जब हाजिर होते हैं व मशहूद कसम है उस दिन की जब हाजिर किए जाते हैं यानी जुमा के दिन जब लोग हाजिर होते हैं और यौम अरफा के दिन जब लोग हाजिर किए जाते हैं एक जगह खुतिला कत्ल किए गए हलाक कर दिए गए अस्हाबुल उक़दूद खंदकों वाले खाइयां वाले अन्नारि ज़ातिल वक़ूद ऐसी आग जो ईंधनों वाली है वक़ूद यानी ईंधन जाती वाली ईंधनों वाली आग है इज़हुम जब वो लोग अलैहा उस पर खुद बैठे हुए थे बैठकर नजारा कर रहे थे देख रहे थे वहुम अला मा यफ़अलूना और वो जो कुछ वो कर रहे थे
بالمؤمنین مومنین کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ شہود اس کے گواہ تھے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وما نقموا اور نہیں تکلیف دی گئی منہم ان لوگوں کو الا ان یؤمنوا صرف اس لیے کہ وہ ایمان لاتے تھے باللہ اللہ تعالی پر ہے عزیز جو زبردست حمید جو قابل تعریف ہے تعریفوں والا ہے الذی وہ ذات جو لہو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء کلی ہر شیء چیز علی پر ہر چیز پر شہید گواہ ہے ان الذین بے شک جو لوگ فتن المؤمنین تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو ثم پھر لم یتوبوا نہیں وہ توبہ کرتے فلہم تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق جلنے والا عذاب ہے ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لاتے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں لہم ان کے لیے جنات باغات ہے تجری بہتی ہے من تحتها اس کے نیچے سے انہار نہریں ذالک یہی ہے فوز الکبیر بہت بڑی کامیابی ان بطش بے شک پکڑ ربک آپ کے رب کی لشدید بہت زیادہ سخت ہے انہ بے شک وہی یبدئ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے ویعید اور وہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ اور وہی بہت بڑا بخشنے والا ودود محبت کرنے والا ہے ذو العرش المجید بہت اونچے عرش والا ہے فعال کر ڈالتا ہے لما یرید جو وہ چاہتا ہے حل اتاکا کیا آپ کو پہنچ چکی ہے کیا آپ کو پتہ لگ چکا ہے حدیث الجنود لشکروں کی بات لشکر والوں کی بات فرعون و سمود فرعون اور سمود کی بل الذین کفروا بلکہ جو لوگ انکار کرنے والے تھے کفر کرنے والے تھے فی تکذیب وہ جھوٹ لانے میں لگے ہوئے ہیں جھوٹ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں بل الذین بلکہ جو لوگ کفروا انکار کرنے والے ہیں
فی تکذیب، وہ لوگ اس میں جھوٹ ڈھونڈ رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، من ورائہم، ان کو چاروں طرف سے، ہر طرف سے محیط، گھیرا ہوا ہے، بل ہوا، بلکہ وہ قرآن مجید، قرآن ہے بزرگی والا، فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تھا سورۃ البروج کا ترجمہ۔ چلتے ہیں ہمارے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ الحمدللہ، ہم ہمارے ایپیسوڈ کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم اس آخری حصے میں سورۃ البروج کے شان نزول کا ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، اس واقعے پر روشنی ڈالیں گے اور سورۃ البروج کی نہایت مختصر سی تفسیر بھی بیان کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام یوسف ذو نواس تھا، اور یہ بادشاہ کافر تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک لڑکا دے دو جس کو میں جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آتا رہے۔ اس بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا دے دیا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ یہ بچہ گھر سے جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا ہے تو راستے میں ایک راہب تھا جو عیسائی مذہب پر تھا اور عبادت کرتا تھا۔ یہ بچہ اس کے پاس رکتا، اس کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا۔ بچہ اس راہب سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا اور عیسائی مذہب کے مطابق جو اس وقت حق تھا، سچا مذہب تھا، ایمان لے آیا۔ ایک مرتبہ یہ بچہ راستے سے آ رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا تو ایک شیر تھا جو لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا اور شیر کو مارتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کی باتیں سچی ہے جادوگر کی باتوں سے تو یہ شیر مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو شیر مر گیا۔ اب لوگوں میں اس بچے کی کرامت بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ ایک نابینا اس کے پاس آیا، میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ لڑکے نے کہا، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تم وعدہ کرو کہ اگر ٹھیک ہو گئے تو اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے۔ اس نابینا شخص نے شرط مان لی۔ اس لڑکے نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آیا۔ اس کی وجہ سے اس بچے کی شہرت اور بہت زیادہ ہو گئی۔ جب یہ بات جادوگر تک پہنچی تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے راہب کو، عبداللہ بن تامر، اور یعنی اس بچے کو اور اس نابینا شخص کو بھی بلایا جس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی۔ راہب اور اس نابینا شخص کو تو فوراً بادشاہ اسی وقت قتل کر دیا اور اس بچے کے بارے میں اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو۔ جب وہاں اس بچے کو لے گئے تو اچانک ایسا زلزلہ آیا اور جو گرانے کے لیے گئے تھے وہ خود گر کر مر گئے اور یہ بچہ صحیح سلامت زندہ واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا، اس بچے کو دریا میں غرق کر دو۔ جب اس کو دریا میں لے گئے تو پانی میں اچانک ایسی ہلچل ہوئی اور کشتی ہی الٹ گئی۔ جو غرق کرنے کے لیے گئے تھے وہ خود ہی پانی میں ڈوب کر مر گئے اور یہ بچہ دوبارہ سے زندہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس بچے کو بادشاہ قتل نہیں کر سکا تو اس بچے نے بادشاہ سے کہا، ایک صورت ہے، اگر تم اختیار کرو گے تو میں مر جاؤں گا
مجھے تیر مارو اور یہ کہہ کر مارو کہ بسم اللہ ربی، یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو میرا رب ہے، اور سب لوگوں کے درمیان مارو۔ تو جب بادشاہ نے بسم اللہ ربی کہہ کر تیر مارا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پہ لگا اور بچہ شہید ہو گیا۔ اس وقت موجود تمام کے تمام لوگ اس واقعے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگے اصل سچا مذہب یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہے۔ بادشاہ نے ان تمام لوگوں کے لیے آگ کی خندقیں کھدوائی، کھائیاں کھدوائی اور اس میں ان ایمان لانے والوں کو ڈال کر قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ تقریباً 12,000 کی تعداد میں اس ظالم بے ایمان بادشاہ نے ایمان والوں کو خندقوں میں ڈال کر قتل کر دیا۔ اس میں صرف ایک عورت تھی جس کو آگ کی خندق میں گرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، اس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا۔ ان ظالموں نے اس بچے کو کھینچ کر آگ میں پھینکا۔ اس بچے نے خندق سے آواز دی انا علی الحق، میں حق پر ہوں، تم لوگ صبر کرو۔ پھر ماں نے چھلانگ لگا دی تو ماں بھی شہید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ واقعہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جس طرح ظالموں نے ظلم کیا تھا اور ان کا انجام بہت برا ہوا تھا، اسی طرح کفار تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی ضرور برا ہوگا اور ان کو بھی آگ میں گرنا پڑے گا۔ جنہوں نے خندقیں کھودی تھی تو اسی خندق کی آگ ایسی پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر میں پھیل گئی اور سارے لوگ جل کر مر گئے۔ بادشاہ دوڑ کر دریا میں گیا تو دریا میں غرق ہو گیا، سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ مومنین تو جنت میں چلے گئے اور کفار جو ان کو قتل کرتے رہے اور ظلم کرتے ہوئے مارتے رہے، آگ میں ڈال کر جلاتے رہے، وہ سب کے سب جہنم میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن طامر کا یہ واقعہ یمن میں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی وجہ سے اس جگہ کو کھودا گیا تو اتفاق سے وہاں ایک بچہ نکلا جس نے ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ جب اس کا ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہنا شروع ہو گیا، اور جب ہاتھ اسی جگہ رکھا گیا تو بچے کا خون نکلنا بالکل بند ہو گیا۔ یمن کے امیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ وہیں پر رکھو اور اسی طرح بچے کو دفن کر دو۔ یہ تھا اصحاب الاخدود کا وہ مشہور واقعہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کیا ہے۔ اب ہم انتہائی مختصر انداز میں سورۃ البروج کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اب ہم ہمارے سبق کے آخری حصے میں سورۃ البروج کی انتہائی مختصر سی تفسیر کرتے ہوئے ترجمہ پڑھ لیں گے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے۔ برج کہتے ہیں محل کو، اصل معنی ہے کھلنا، تو کھلی ہوئی چیز کو برج کہتے ہیں۔ یہاں برج سے مراد یا تو آسمان کے سیارے ستارے ہیں یا برج سے مراد آسمانوں میں بڑے بڑے جو محلات ہیں جہاں پر فرشتے رہتے ہیں جو آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے مراد لیا گیا ہے۔ والیوم الموعود، یعنی قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کا۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جو آتا ہے یعنی جمعے کا دن، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگ جاتے ہیں یعنی یوم عرفہ کا دن۔
چونکہ عرفہ میں لوگ میدان عرفات میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں، اور جمعہ میں لوگ اپنے اپنے گھروں کے پاس اپنی اپنی جگہوں کے پاس ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پر شاہد جمعہ کو شاہد اور عرفے کے دن کو مشہود کہا گیا۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے خندقوں والے، کھائیاں والے، النار ذات الوقود، ایسی آگ تھی وہ ایندھنوں والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب لوگوں کو جلایا جا رہا تھا، خندقوں والوں کو جلایا جا رہا تھا، تو ایندھنوں والی آگ میں ڈال کر تو اس پر لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ صرف یہ ظلم اسی وجہ سے کرتے تھے، ان کا خصوص صرف یہی تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ دیکھ کر جب بادشاہ بسم اللہ ربی کہہ کر تیر مارتا ہے تو وہ لڑکا مر جاتا ہے، تو سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اس لڑکے کی بدولت۔ ان ایمان والوں کا قصور یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اس لیے وہ ظالم بادشاہ ان لوگوں کو جلتی ہوئی ایندھنوں سے بھری ہوئی خندقوں میں ڈال کر قتل کر رہا تھا۔ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ عزیز الحمید، جو بہت زبردست قابل تعریف ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے، اسی کے لیے ہے سارے آسمانوں اور سارے زمین کی بادشاہت، سارے زمین و آسمانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، پتہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ہر بات کا گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جو لوگ تکلیف دیے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلتا ہوا عذاب ہے، جلنے والا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں جو لفظ ثم استعمال کیا گیا ہے، ثم لم یتوبوا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ درمیان میں لا کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی بتاتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی توبہ کرتے تو یہ عذاب نہ آتا، پھر توبہ بھی نہیں کیے، یہ سما کا مطلب ہے ان کو مہلت ملی کہ توبہ کرے، جو گناہ ہو گئے اس پر توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، مگر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی بہت بڑا بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ بہت بزرگی والا ہے، عرش کا مالک ہے، بہت اونچے عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، کر ڈالتا ہے جو وہ چاہتا ہے،
اللہ رب العزت وہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے. حل اتا کا حدیث الجنود، کیا آپ کو لشکر والوں کی بات پہنچ چکی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو لوگ انکار کرتے تھے، بلکہ جو لوگ کفر کرتے تھے پھر بھی جھوٹ بات بولنے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے، ہر طرف سے گھیرنے والا ہے، گھیرا ہوا ہے. بل ہوا قرآن مجید، یہ وہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان آخری آیات میں تمام بندوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کافروں کو، ظالموں کو گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے. اور ان لوگوں کے جھٹلانے سے قرآن کی سچائی، قرآن کی حقانیت پر کوئی ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید ویسی ہی عظمت والی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یہ اگر جھٹلاتے ہیں تو اس کی سزا ان کو خود ہی ملے گی، اس کا خمیازہ وہ لوگ خود ہی بھگتیں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما، اصحاب الاخدود والوں جیسا ایمان عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اصحاب الاخدود جیسا کامل ایمان نصیب فرما اور ایمان پر ہماری موت عطا فرما. اے اللہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان ظالم کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہے، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اے وہاں ان تمام ظالموں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.